بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ہم اپنے پروگرام میں. اور آج کا پروگرام بھی ہم گلگت بلتستان کے انتخابات کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرنے جا رہے ہیں. اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم کافی دنوں سے انتظار کر رہے تھے کہ الیکشن شیڈول سامنے آئے, تو فائنلی الیکشن شیڈول جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے. 24 سے 15 نومبر تک اب کیا ہوگا اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ غزر حلقہ 19 20 21 کی آج صورتحال کو ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح اسٹوڈیو میں ہم نے دعوت دی ہے نوید ستی صاحب کو, ان سے جانتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے مختلف حلقوں کی بھی, اور الیکشن شیڈول سامنے آنے کے بعد کیا حالات ہیں, فائنلی ٹکٹ جہاں نہیں اناؤنس ہوئے کب ہوں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ ایک بار پھر سے ہمیں وقت دینے کے لیے. اب جی بی کے حوالے سے صورتحال کافی واضح ہو رہی ہے اور الیکشن شیڈول بھی ہمارے سامنے آ گیا ہے, لیکن سب سے اہم بات جو ہے وہ ہے ٹکٹ کے اناؤنس کیا جانا. پیپلز پارٹی کی جانب سے کافی حلقوں میں اناؤنس کر دیا گیا, لیکن کچھ حلقے ابھی بھی باقی ہیں. پی ٹی آئی, مذہبی جماعتیں, دیگر جماعتیں کیا کر رہی ہیں, ان کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا. بالکل, سب سے پہلے جو آپ نے بات کی کہ الیکشن شیڈول جو ہے وہ جاری ہو گیا ہے, یہ ذرا گلگت بلتستان کے عوام کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے اس میں, کیونکہ پہلے بھی کہا جا رہا تھا الیکشن ڈیلے ہو رہا ہے اور بہت سے لوگ کیا سریاں پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے. یہ بھی تھا کہ شاید ہو ہی نہ انتخابات, مطلب کوشش جاری تھی کہ جناب کیئر ٹیکر سیٹ اپ اتنی اسٹرانگ ہوگی, ان کو کہا گیا ہے, اور مطلب بہت سی ایسی باتیں کرتے تھے کہ جناب فلانے نے کہہ دیا کہ ہم نے 15 لاکھ روپے دے کے آئے ہیں, 20 لاکھ دے کے آئے ہیں, ہم سال کے لیے یہاں بیٹھے رہیں گے. یعنی اس طرح کی چیزیں تھیں, عوام کو جو ہے وہ بے وقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی. لیکن فائنلی اب الیکشن ڈے 15 نومبر یعنی سنڈے کو الیکشن ڈے ہے, اس میں صدر پاکستان نے سمری پہ سائن کیے 2020 وہ پہنچ کی. اب جو ہے آج جو ہے وہ آپ سے یعنی شیئر کرتے ہیں جو شیڈول آ گیا. اس شیڈول میں کیا ہے, نمبر 1 جو ہے کہ پبلک نوٹس جو ہے وہ آج ہو گیا ریٹرننگ آفیسرز کو 24/9/2020 یعنی آج ہو گیا. ڈیٹ فار فائلنگ آف نامینیشن پیپرز ود دی ریٹرننگ آفیسرز بائی دی کینڈیڈیٹس, یہ کینڈیڈیٹس دیں گے 25 سپٹمبر کو یعنی کل سے لے کر 30 سپٹمبر تک ہوگا. یہ آپ ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کہ 24 سے 15 نومبر تک ہوگا کیا وہاں پر. ٹھیک ہے, بالکل 24 سے یعنی 30 تک جو ہے وہ ڈیٹس ہوں گی. فائلنگ آف نامینیشن پیپر ہوگا ریٹرننگ آفیسرز کو کینڈیڈیٹ کی طرف سے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آ گیا جناب 1 اکتوبر سے جو ہے 1 اکتوبر کو پبلیکیشن آف نیمز آف دی نامینیٹڈ کینڈیڈیٹس, جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان کی لسٹ لگ جائے گی. اور اس کے بعد یہ 7 اکتوبر کو 2020 کو اسکروٹنی ہوگی, لاسٹ ڈیٹ فار اسکروٹنی آف دی نامینیشن پیپر بائی دی ریٹرننگ آفیسر, یہ اسکروٹنی کر دیں گے. اور پھر 11 کو لاسٹ ڈیٹ فار فائلنگ آف اپیلس اگینسٹ ڈیسیجن آف ریٹرننگ آفیسر ریجیکٹنگ ایکسیپٹنگ دی نامینیشن پیپر, جو بھی ریٹرننگ آفیسر کی طرف سے ہوگا. اگر کسی کے کاغذ جو ہے وہ ریجیکٹ ہیں یا کسی کے ایکسیپٹ ہوئے ہیں, کسی بھی حوالے سے کوئی اپیل کرنی ہے, وہ آپ کے پاس ڈیٹ ہوگی 11/10/2020. اس کے بعد 17/10 تک یعنی اس میں 6 دن ہیں. اس میں یہ ہوگا کہ لاسٹ ڈیٹ فار ڈیسائیڈنگ آف اپیلس بائی دی ایپلیٹ ٹربونل ہے, اس کی طرف سے یہ ہوگا کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا ایپلنٹ کورٹس کی طرف سے. اس کے بعد آ گیا جناب 18/10/2020 یعنی 18 اکتوبر کو پبلیکیشن آف ریوائزڈ لسٹ آف کینڈیڈیٹس. یہاں تک یعنی جو بھی ریجیکٹ ہوں گے, جو بھی ایکسیپٹ ہوں گے, ان کی ریوائزڈ ہو کے اپیلیں ہونے کے بعد یہ سامنے آ جائے گا. پھر اس کے بعد 19/10 کو یہ بڑا اہم دن ہوگا, اس میں لاسٹ ڈیٹ فار ودراول آف کینڈیڈیٹس اینڈ پبلیکیشن آف ریوائزڈ لسٹ بائی دی کینڈیڈیٹ. اس میں جو جن کینڈیڈیٹ نے ودراول کرنا ہے, جو نکالنے مطلب وہ جو بیٹھ جائیں گے کسی کی دوسرے میں, اس کے لیے وہ 19/10 کو یہ یعنی فیصلہ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد 20/10/2020 کو یعنی الاٹمنٹ آف الیکشن سیمبل ہوگا, یہ یعنی جو بھی انتخابی نشانات ہیں وہ ہو جائیں گے, یعنی 20 اکتوبر تک ہو جائیں گے. تو اگلے 10 اور 15 25 دن ہوں گے جو کہ کینڈیڈیٹس کے پاس ہوں گے, یا جو بھی اب جیسے کمپین تو ابھی سے سٹارٹ ہے, لیکن 20 اکتوبر کے بعد بڑا واضح اور کلیئر ایک اب پبلک کے پاس جو ہے وہ امیدوار بھی سامنے آ جائیں گے, پارٹیز بھی سامنے آ جائیں گی, ان کا منشور بھی سامنے آ جائے گا, ان کے سیمبلز بھی سامنے آ جائیں گے. ٹھیک ہے, کسی قسم کا بھی کوئی وہ ایمبیگوٹی نہیں رہے گی. اب یہ کہا گیا کہ دی ابو مینشن پروگرام شیل آلسو اپلائی ٹو دی سیٹس ریزروڈ فار ویمن اینڈ ٹیکنوکریٹس ان گلگت بلتستان اسمبلی, کیونکہ
تو ظاہر ہے جو ڈائریکٹر الیکشن لڑیں گے اس کے ساتھ ساتھ ویمن کی سیٹس ہیں، پھر ٹیکنوکریٹ کی ہیں، 6 ویمن کی ہے، 3 ٹیکنوکریٹس کی ہیں، تو 9 سیٹس ڈیفینیٹلی یہ ہیں، ٹوٹل 33 بنتی ہیں. یہ جناب جو ڈسٹریبیوشن اس کی ہوئی ہے لیٹر کی، یہ پرنسپل سیکرٹری تو آنریبل پرائم منسٹر کو ہو گیا ہے، پھر اس کے بعد چیف منسٹر پرائم منسٹر کے جو سیکرٹری تھا اس کو گیا ہے، یہ ہو گیا. دوسری آپ نے بات کی تھی کہ ایک تو میں جو گزر میں ہے 19-20 ہلکا اس پہ بات کریں گے. پیپلز پارٹی نے ابھی تک جو ڈیسیژن لیا ہے، یہ میں جاننا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ پیپلز پارٹی کے جو ہیں وہ 24 حلقوں کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو کئی حلقوں میں تو انہوں نے فائنل کر دیا، اناؤنس بھی کر دیا، جو ہم آپ سے جاننا بھی چاہیں گے کہ وہ کیا لسٹ ہے. کچھ حلقے ایسے ہیں جہاں شاید ابھی بھی کنفرمیشن نہیں ہے، وہ پینڈنگ ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ لیکن پہلے ہم پی پی کا دیکھ لیتے ہیں پیپلز پارٹی کے بعد، پھر ہم پی ٹی آئی اور دیگر جماعتوں کا بھی جاننا چاہیں گے کہ کیا صورتحال ہے، ٹکٹ کب آئیں گے سامنے. بالکل. اچھا، پیپلز پارٹی کا یہ ہے کہ جو ایکسپیکٹڈ تھے، جو ہم بار بار نام بھی لیتے رہے، وہی لوگ سامنے آ رہے ہیں، موسٹلی وہی لوگ ہیں. کچھ 2-4 حلقے ایسے ہیں جہاں پر سرپرائز پیپلز پارٹی والوں کو بھی ہوا ہے، وہ کیسے ہوا ہے وہ ذرا وہ سمجھتے ہیں. لیکن حلقہ 1 میں امجد حسین ہے، 2 میں جمیل احمد ہے، 3 میں آفتاب حیدر ہیں، 4 میں پینڈنگ ہے، 5 میں بھی پینڈنگ ہے. 4-5 اس لیے پینڈنگ ہے کہ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اتحاد ہو سکتا ہے، جو مذہبی اتحاد ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی نے بھی فائنل نہیں کیا. 6 میں ظہور کریم ہیں، سید مہدی شاہ ہیں، 7 میں جو سابق سی ایم رہے ہیں سکردو میں محمد علی شاہ ہیں، 8 میں وزیر وقار ہیں، 9 میں 10 میں وزیر محمد خان ہیں، 11 پینڈنگ ہے. عمران ندیم ہے 12 میں، 13 میں عبد الوحید امید خان ہے، 14 بھی پینڈنگ ہے ابھی تک، اور 15 جو ہے بشیر احمد خان ہے، 16 میں حاجی دلبر خان ہے، 17 میں عبد الجعفر غفار خان ہے، اور 18 پینڈنگ ہے. 19 پیر جلال شاہ ہیں، 20 بھی پینڈنگ ہے. پھر 21 میں محمد ایوب ہیں، 22 میں محمد جعفر ہیں، 23 میں غلام علی حیدر ہیں، اور 24 میں انجینئر اسماعیل ہیں. یہ بھی ایک چیز کلیئر ہو گئی کہ انجینئر اسماعیل کے بارے میں کہا جا رہا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوں، ان کو ٹکٹ مل جائے. تو یہ چیز بھی کلیئر ہو گئی کہ وہ پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لینے میں کامیاب رہے. ڈیفینیٹلی اب پی ٹی آئی جو ہے وہ کسی اور امیدوار کو ٹکٹ دے گی. جی، تو اب پی ٹی آئی کی ٹکٹ دے گی کب؟ اناؤنسمنٹ ان کی کب ہوگی اور دیگر جماعتوں کی کب ہوگی؟ آج بڑا فیصلہ ہو گیا ہے پی ٹی آئی کی ٹکٹس کا بھی، کیونکہ شیڈیول کا ویٹ کیا جا رہا ہے. شیڈیول بھی ہو گیا، الیکشن ڈے کا بھی تیار ہو گیا، کیونکہ بڑی سخت کمپٹیشن ہے تحریک انصاف کا. ذرا وفاق میں بھی ہے، پھر صوبائی قیادت الگ پیج پہ ہے، اسٹیبلشمنٹ الگ پیج پہ ہے، اور جو فیڈرل میں بیٹھے ہوئے 2-3 ان کے ہیں اعلیٰ قیادت کے، وہ بھی تھوڑا ڈیوائیڈڈ ہیں. تو یہ ایک رہا ہے پریشر. پھر اس کے بعد گلگت بلتستان کے جو وہاں پہ امیدوار ہیں، جو آزاد حیثیت میں جو اتحاد ہوئے ہیں، انہوں نے بڑا سرپرائز دیا ہے اعلیٰ قیادت کو بھی، اور وہ ابھی تک اسی شش و پند میں ہے کہ کیا کیا جائے. اور ظاہر ہے اب ایک لسٹ تو بھیجی گئی تھی، لیکن واپس وہ لسٹ بھیجی گئی ہیں، کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی الگ ہی اس لسٹ ہے اور فیڈرل کی الگ ہے، اور صوبائی قیادت کو بھی شاید اس طریقے سے نہیں لے گا. سید جعفر شاہ خود بیمار تھے، لیکن پرسوں کی شاید بات ہے کہ جو ان کو کال بھی کی گئی سید جعفر شاہ کو ان کی طرف سے، سیف اللہ نیازی کی طرف سے بھی، اور کیا حکمت عملی ابھی تک اختیار کی گئی ابھی تک کوئی پتہ نہیں. لیکن یہ آج ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، یہ رات کو یا کل جو ہے وہ اناؤنس ہو جائے گا. تحریک انصاف نون لیگ کا بھی آلموسٹ فائنل ہے، وہ بھی شاید یہی الیکشن شیڈیول دیکھ رہے تھے، اور تحریک انصاف کو بھی دیکھ رہے ہیں، بہت سی پارٹیاں دیکھ رہی ہیں. مذہبی ابھی تک آپ دیکھیں کہ اتحاد اس طریقے سے نہیں ہوا، اور کئی ایسے کینڈیڈیٹ آزاد حیثیت میں ہوتے ہیں جن کی اپنا ووٹ بینک بہت بڑا، وہ بھی کوئی بھی فیصلہ کریں گے پی ٹی آئی کی ٹکٹ کو دیکھتے ہوئے. کیونکہ وفاقی جو بھی وفاقی حکومت ہوتی ہے، لاسٹ ٹائم 2015 میں بات کریں تو وہ نون لیگ کے ٹکٹس جب تقسیم ہو رہے تھے، اس کو دیکھتے ہوئے باقی پارٹیز فیصلہ کر رہی تھی. اب تحریک انصاف کو دیکھتے ہوئے باقی پارٹیز مذہبی جماعتیں باقی پارٹیز فیصلہ کر رہی ہیں، تو اس لیے ان کے بارے میں قبل از وقت ہوگا کچھ بھی کہنا. تحریک انصاف کے امید ہے کہ آج ہو سکتا ہے کہ وہ یقیناً جب شیڈول سامنے آ گیا ہے تو ان کی جانب سے جو امیدواران ہیں، ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ آدھا جی بی جو ہے وہ ہمیں اسلام آباد میں ان کی سرگرمیاں خاصی دکھائی دیتی ہیں. بہت سے لوگ یہاں پر موجود ہیں، اور پچھلے کچھ عرصے کے دوران خاص طور پہ جب سے ٹکٹ کی تقسیم کا معاملہ جو ہے وہ کھٹائی میں اور ڈیلے میں ہمیں دکھائی دیا، تو ایک بڑی تعداد ہے جو وہاں کے معاملات چھوڑ کے ہمیں سیاسی سطح پر یہاں کافی جوڑ توڑ اور بات چیت اور اس میں ان معاملات میں دکھائی دیے. حلقہ اگر ہم 19 کی بات کر لیتے ہیں، اس سے خاص طور پر اگر ہم ظفر محمد شادم خیل کا ذکر کرتے چلیں اور نعمت شاہ کو، کہا یہ جا رہا ہے کہ بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹس بھی ہیں، مقابلہ بھی بڑا سخت ہے. کیا ان میں سے آپ سمجھتے ہیں دونوں میں سے کون سا مضبوط کینڈیڈیٹ ہے، کیوں ہے، کس کے چانسز زیادہ ہیں، اور اس کے علاوہ حلقے کی کیا صورتحال ہے اس سے ذرا ہمیں آگاہ کیجیے. دیکھیں، حلقہ 19 جو ہے وہ اس وقت بہت ہی اس وقت بزی بھی ہے، یعنی سارے لوگ اپنی اپنی کمپین کر رہے ہیں. ٹکٹ کے لیے اگر ہم بات کریں تو یہاں پر جو امیدواران ہیں جو میدان میں موجود ہیں،
اس میں ظفر محمد شادم خیل ہیں، نعمت شاہ ہیں، خوش نبی ہیں، راجہ میر نواز ہیں، میر وزیر ہیں، یعنی یہ تقریباً 5 امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے۔ ٹھیک ہے۔ ظفر محمد شادم خیل بہت یعنی یہ ایک انرجیٹک میں سمجھتا ہوں کہ ہیں اس خطے میں، اور بہت کم وقت میں انہوں نے بڑا نام وہاں پہ کمایا، اپنے یعنی ورکرز کو وہاں پر نکالنے میں کامیاب ہوا، اور یہ ایک جو اپر کلاس ہے اس کے خلاف سمجھیں گے کہ ان کی تگ و دو بھی ہے، وہاں پہ جو لوور کلاس ہے اس کو انہوں نے مڈل کلاس لوور تقسیم ہے اس کے خلاف، طبقاتی تقسیم میں جو ہائر کلاس تھی وہ تو موجود تھی، پہلے سے موجود تھی، انہوں نے اپنے وہی لوگ لے کے آنے ہوتے ہیں، لیکن مڈل لوور کلاس جو ہے وہ ڈیسائیسو شاید ڈیسیجن اس لیے نہیں لے پاتی کہ ان کو ایک لیڈرشپ کی کمی نظر آتی ہے۔ تو شادم خیل اس سے پہلے تو مختلف لوگوں کے ساتھ رہے ہیں، ظاہر ہے اس پہ ہمارا اتنا وقت نہیں ہے کہ کہاں کہاں پہ رہے ہیں، لیکن اس وقت جو انہوں نے لاسٹ ایک پاور شو کیا ہے وہ سرپرائز تھا گلگت بلتستان کی تاریخ میں بھی، اس خطے میں بھی، کہ جس خوبصورتی کے ساتھ جس پاور انہوں نے شو کی جب یہ خود تحریک انصاف میں شامل ہوئے، ایک بڑی تعداد وہاں پر لوگوں کی تھی، اور سب سے بڑی جو اس میں خوبی نظر آئی وہ خواتین کی تعداد، بہت بڑی خواتین کی تعداد تھی، جس میں جو صوبائی صدر جو ہیں وہ وہاں پر موجود بھی تھے، اور جو دیگر لوگوں نے بھی دیکھا۔ تو شادم خیل اس وقت بہت تیزی سے وہاں پر اپنی کمپین بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنا ایک نام بھی بنایا۔ اگر پی ٹی آئی ان کو ٹکٹ دیتی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ آسانی سے وہ نکال لیتے ہیں، سیٹ نکالتے ہیں، آسانی سے نکالتے ہیں۔ جو چیز نظر آ رہی ہے ذرا ہمارے بھی وہاں پر جو گراس لیول پر لوگ موجود ہیں، نعمت شاہ بھی ہیں، خوش نبی بھی ہیں، راجہ میر نواز ہیں، اور میر وزیر بھی ہیں۔ خوش نبی کا بھی مقابلہ کافی حد تک ہے، لیکن وہ چیز نہیں ہے جو شادم خیل کے پاس وہاں پہ پاور ہے، جو مین پاور ہے، یعنی جو پبلک کا جو ہے اویئرنیس ہے، یہ پبلک میں جو موجود ہیں اس وقت، اور جو انہوں نے لوور اور مڈل کلاس کی نمائندگی کر رہے ہیں اس وقت، وہ شاید نعمت شاہ، خوش نبی یا باقی دیگر وہ اس طریقے سے ایکٹیو نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ پی پی کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو پیپلز پارٹی کے خاص طور پہ وہاں پہ جو سید جلال علی شاہ ہیں ان کے بارے میں بڑی بات یہ کی جا رہی ہے کہ بڑا اسٹرانگ ان کو ایج جو ہے وہ حاصل ہے، خاص طور پہ سابق گورنر کے بیٹے ہونے کی وجہ سے بھی۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون کے اور دیگر جو جماعتوں کے ہیں ان کی کیا صورتحال ہے اس حل کے؟ کیا دیکھیں، جو پیپلز پارٹی کے ہیں اس میں دوسری رائے نہیں ہے، سید جلال علی شاہ ہیں، مطلب فرزند ہیں سابق جو گورنر جی بی ہیں مرحوم سید کرم علی شاہ، بہت بڑا نام تھا، انہوں نے بہت بڑا اس نہ صرف علاقے کا نام تھا بلکہ گلگت بلتستان کا ایک بڑا نام تھا، ان کا ووٹ بینک بھی موجود ہے، یہ بات نہیں ہے نہیں موجود۔ اس وقت پیپلز پارٹی کو مشکلات ہیں، پیپلز پارٹی نہ وفاق میں ہے نہ پنجاب میں ہے، سندھ میں جو حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، تو بیک فٹ پہ نظر آتی ہے، اعلیٰ قیادت میں تو ہے، اور آپ اگر یہ کہیں کہ جی بلاول کو دیکھ کے تو سارے وہ ووٹ دیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کو ان کا ایک بڑا نام ہے، ان کا اپنا ذاتی ووٹ بینک موجود ہے، لیکن ابھی کیونکہ بڑا وہ نکالنا پڑے گا، بڑا ٹف ٹائم ملے گا اس وقت، تو جو ان کے جو صاحبزادے ہیں سید جلال شاہ، وہ اس دفعہ ان کو سرپرائز بھی ملے گا، ظاہر ہے ہم تو یہاں بیٹھے ہیں لیکن ان کو سرپرائز ملے گا، تو اس سے اندازہ ان کو ہو جائے گا کہ ان کو کس چیز کی جو ہے وہ خامیاں ہیں۔ کچھ لوگ ان کے ساتھ موجود ہیں، وہ شاید ان کو ڈیمیج کر رہے ہیں، ابھی جو کچھ ان کو انفارمیشن دی بھی گئی ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیونکہ پیپلز پارٹی کا اس طریقے سے وفاق کی طرف یا کوئی کسی قسم کا وہ نہیں ہے، تو پیپلز پارٹی کا جو بالکل کلیئر ووٹ ہے ان کے لیے وہی ووٹ ہے۔ تحریک انصاف کو یہ ایج ضرور ہے کہ ایک تو عمران خان جا رہے ہیں، وہاں پہ بڑے بڑے اعلانات بھی ہوں گے، صوبے کی بات بھی کی جا رہی ہے، فیڈرل میں گورنمنٹ بھی ہے، فنڈنگ ہوگی تو ڈیفینیٹلی آپ کی جو پارٹی ووٹ ہوگا اسی کو ملے گا، تو ڈیفینیٹلی ان کو ایک ایج ضرور ہے، اور یہ سیٹ نکالتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ لیکن اگر انہوں نے اپنے نزدیک ترین جو لوگ ان کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کریں، ان کو اگر سائڈ پہ کیا اور ایک دو ماہ اچھی طریقے سے اپنے وہ جو ناراض لوگ ہیں ان کو منانے میں کامیاب ہوئے، تو پھر یہ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، ادروائز نظر نہیں آ رہا ویسے۔ اور آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے کہ سید جلال علی شاہ اپنے آپ کو گروم کریں گے، یا جو ایک ان کے جو فادر تھے جس طریقے سے وہ ان کے سیاست کرتے تھے، ان کی ذرا صورتحال وہ لگ رہی ہے اتنی مضبوط نہیں ان کی لگ رہی ہے آپ کو، اور آپ کا کہنا یہ کہ آنے والا وقت جو ہے جی بالکل اس وقت مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ سیٹ نکال سکتے ہیں۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کے راجہ شکیل ہیں، انہوں نے ایون ابھی جو الیکشن وہ کیا تھا، یہ پٹیشن دائر کی تھی الیکشن کے حوالے سے، جو 18 کو الیکشن ہونے جا رہے تھے، جو حفیظ الرحمان کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ کیس بھی انہوں نے کیا تھا اس حوالے سے، الیکشن کے حوالے سے ڈیلے کرنے کا۔ یہ جو ہے وہ پھر نواز خان راجی ہیں، وہ لیڈر ہیں BNF کے، ان کی اپنی پارٹی ہے، وہ بھی
مقابلہ ضرور کریں گے, ووٹ اچھا حاصل کریں گے, لیکن ناجی صاحب کا جو ووٹ ہے اور جو اس کا ہے ظفر محمود شادم خیل کا, وہ شادم خیل نے بہت حد تک ووٹ جو ہے وہ اس کا توڑا ہے. ایک تو وفاق میں ہونے کی وجہ سے مزید ووٹ بھی جو ہے نا وہ ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے, اس کو ناجی خان کا ووٹ ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے. پھر وہاں پر اسماعیلی فرقہ جو ہے وہ اکثریت میں موجود ہے. کانٹے دار مقابلہ ہوگا اگر بات کی جائے نواز خان ناجی کا, سید جلال علی شاہ کا اور پی ٹی آئی کے ظفر محمود شادم خیل کا. لیکن کیونکہ ظفر محمود شادم خیل کو اگر ٹکٹ ملتا ہے اور تحریک انصاف کا ووٹ بینک بھی اور ان کا اپنا جو ورکنگ ہے وہ اسی طرح رہتی ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ سیٹ نکالنے میں کامیاب. دیکھیں فیڈرل کا ایک بہت بڑا ایج ہوتا ہے, آپ کی حکومت آنے والی ہوتی ہے تو اس میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں دیگر پارٹیز کے, وہ بھی آپ سے خاموشی سے اتحاد کر لیتے ہیں کہ جناب آپ آئیں, اور اور ان کو لگ بھی رہا ہوتا ہے کہ ڈیفینیٹلی یہ آئیں گے تو ہمارے حلقے میں کام بھی اور عمومی طور پہ ہم نے ماضی میں بھی یہی دیکھا ہے کہ جہاں پر جو وفاق میں حکومت جس کی ہوتی ہے صوبوں میں وہ حکومتیں بنانے میں زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں, ان کو ایج جو ہے وہ حاصل رہتا ہے. حلقہ 20 کی طرف اگر ہم آ جاتے ہیں, غزر کا جو دوسرا حلقہ ہے, اس پر اگر ہم بات کرتے چلیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو ایڈوکیٹ نذیر احمد ہیں یا پھر ایڈوکیٹ صفدر علی شیرازی ہیں, دونوں کے بیچ یہ کہا جا رہا ہے کہ اہم مقابلہ ہو سکتا ہے, لیکن یہاں سے کیا کوئی خاتون امیدوار بھی ہیں میدان میں, اور ہیں تو کیا پی ٹی آئی اس طرف دیکھے گی یا دیگر جماعتیں جو ہیں وہ ان کی جو سچویشن ہے وہ یہاں پر پی ٹی آئی کو سخت وقت دینے میں کامیاب ہوگی؟ کیا صورتحال ہے اس حلقے کی؟ دیکھیں حلقہ 20 جو ہے اس میں بھی ٹکٹ کی دوڑ میں تحریک انصاف کے کافی لوگ موجود ہیں, جس میں آپ نے جیسے کہ ذکر بھی کیا ایڈوکیٹ نذیر کا ہے, ایڈوکیٹ صفدر علی شیرازی ہیں, پھر ایڈوکیٹ عطاء الرحمان ہیں, ندیم علی ہیں, سید موسیٰ مدد ہیں, منصور اختر اور گلشاد بی پی, یہ 6-7 کینڈیڈیٹ ہیں شاید. اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ ظاہر ہے کچھ ایریاز میں ہمیں نظر آ رہا ہے اتحاد کی صورت میں کچھ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. ویسے جو ٹکٹ میں زیادہ تر جو نظر آ رہا ہے وہ ایڈوکیٹ نذیر ہیں اور جو صفدر علی شیرازی ہیں, اور شاید ایک بات کی جا رہی ہے کہ عطاء الرحمان بھی ہیں اس دوڑ میں. کچھ حد تک یہ تینوں کے مقابلے آپس میں مقابلہ ہے, لیکن دو جو ہیں بڑی اہمیت ہے کہ عمل ہیں وہاں پر جو دو آپس میں بڑا ٹف مقابلہ ہے ٹکٹ کا, وہ ایڈوکیٹ نذیر کا ہے اور صفدر شیرازی کا ہے. آگاہ کیجیے گا کتنا ٹوٹل ووٹ ہے یہاں کا, اور کس طرح سے جو ہے ماضی میں کیا ووٹ کی کنڈیشن یہاں پر رہی ہے؟ دیکھیں ابھی ہر بندہ ہر حلقے میں مختلف طریقے سے, جو جتنے بھی امیدوار ہیں ہر حلقے میں اگر بات ہے, ہر امیدوار جو ہے وہ اپنے طریقے سے وفاق کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں یہ میرا ہے اسٹرانگ ووٹ بینک ہے, جو بھی ہے اپنا وہ برادری بھی بتاتا ہے, اپنا ریلیجن بھی بتاتا ہے, اپنا سیکٹ بھی بتاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے جی اگر آپ مجھے ٹکٹ دیتے ہیں تو فلانے بندے بھی میں جناب وہ مقابلے سے آؤٹ کر سکتا ہوں, وہ میرے مقابلے میں نہیں آئیں گے یا میرے ساتھ شامل ہو جائیں گے, اتحاد شامل ہو جائیں گے. یہ چیزیں تو ہر ایک نے اپنی اسٹرینتھ شو کی ہوئی ہے. اور وفاق میں ظاہر ہے کچھ لوگ پہلے سے کیونکہ موجود تھے, یہاں پہ آنا جانا ان کا لگا رہتا تھا, تو ڈیفینیٹلی وہ ان کو ایک ایج وہ بھی ضرور ہے. یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے. اب جو وہاں پر ہیں ایڈوکیٹ نذیر وہ اپنی ایک اسٹرینتھ شو کر رہے ہیں, صفدر علی شیرازی اپنی ایک اسٹرینتھ شو کر رہے ہیں, اور دیگر جو وہاں پر لوگ موجود ہیں تحریک انصاف کے ظاہر ہے وہ اپنی اسٹرینتھ شو کر رہے ہیں. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ٹکٹ کس کو جاتا ہے. لیکن اوورآل جو گراؤنڈ ریئلٹی اگر ہم وہاں دیکھیں تو وہاں ظاہر ہے صفدر علی شیرازی ہیں, ایڈوکیٹ نذیر ہیں, اور دیگر جو ہیں وہ اپنے جو وہ ان کے پاس اسٹرینتھ ہے وہ تو شو کر رہے ہیں. لیکن ابھی اگر ہم دیکھیں ایڈوکیٹ صفدر شیرازی کا, ان کا تعلق اپر گزر سے ہے, یہاں ووٹ بینک بھی زیادہ ہے, اس میں دوسری رائے نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد ان کے پاس جو یہ ابھی تک اپنی اسٹرینتھ شو کر رہے ہیں, ایک تو یوتھ کے ساتھ ساتھ تاجر برادری اور ڈرائیور یونینز وغیرہ کے ساتھ, اور پھر انہوں نے وہاں پہ گزشتہ بڑا ایکٹیو بھی رول پلے کیا, ایکٹیو بھی رہے, مختلف طرح کی جو کنونشنس ہیں وہ بھی کرواتے رہے ہیں. اور اسی طرح نذیر احمد ایڈوکیٹ جو ہیں وہ لوور اس سے ہیں, لوور بیلٹ سے ہیں. وہاں کا اگر وہ جو ووٹ بتایا جا رہا ہے کہ 60% اوپر ہے اور 40% نیچے ہے, کوئی 65% بتا رہا ہے اوپر ہے, کوئی 35% بتا رہا ہے نیچے ووٹ ہے اپر گزر اور لوور گزر کا. اگر اپر گزر سے تمام اتحاد صفدر علی شیرازی کو ملتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ آسانی سے سیٹ نکالتے ہیں. ٹھیک. اور اگر اتحاد نہیں ہوتا, ٹکٹ بھی جو ہے کسی اور کے پاس آ جاتا ہے, یا انہیں ایڈوکیٹ نذیر ٹکٹ لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اتحاد بھی وہ بھرپور نہیں رہتا, تو پھر وہ سیٹ نکالتے ہیں. یہ صورتحال وہاں پہ نظر آتی ہے. لیکن اب اگر ایڈوکیٹ جو صفدر ہیں وہ اگر اپنی پوری اسٹرینتھ اتحاد بھی شو کرتے ہیں, اپنا ووٹ بینک بھی شو کرتے ہیں کہ یہ اپر گزر کا ووٹ بینک ہے, اور وہ کامیاب ہو جاتے ہیں ٹکٹ لینے میں بھی, تو پھر وہ سیٹ نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور اگر باقی جو دیگر تحریک انصاف ہیں ان کی بھی ظاہر ہے اس میں وہ ضروری ہوگی. لیکن ٹکٹ جو ہے لینے کے بعد بہت سے لوگوں کو راضی کرنا آسان بھی ہو جاتا ہے. جب آپ
دیکھیں گے ٹکٹ کی تقسیم ابھی 1-2 دن میں ہو جائے گی. اس کے بعد فوراً عمران خان کا جو ہے وزٹ بھی ہے اکتوبر میں, تو ڈیفینیٹلی ایک ٹائم مل جاتا ہے. جب ٹائم ملنے کے بعد اب دیکھیں 20 اکتوبر کے بعد سے لے کے 15 نومبر تک آپ کے پاس 25 دن ہیں. ان 25 دن میں 5 دن پہلے کے آپ رکھ لیں کہ چلو جو بھی ہے چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اگلے جو 20 دن ہے وہ مسلسل آپ نے پبلک کا اوپینین جو ہے وہ جو بھی چینج کرے گا وہ فائنلی جو ہے وہ ونر ہو سکتا ہے. اب اس میں اگر ہم بات کریں, سلطان مدد مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں اور نواز شریف کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک تھے. ان کے خاندان سے آل پاکستان مسلم لیگ نون, یہ جو 2-3 نذیر احمد خاندان جو نذیر احمد ہیں ان کے وہ نذیر ایڈوکیٹ جو ہیں ان کے علاقے سے لوگ لڑ رہے ہیں الیکشن. اب نذیر احمد کے لیے مشکلات ہیں کہ ان کے خاندان سے ہی سابق MLA ہیں مرحوم سلطان مدد کے فرزند سلطان حمید ان کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں, اور وہ والد کا نفسیت بھی ہے اور کہ جی آپ نے وہ کرنا ہے, اور ہمیشہ سے لڑ رہے ہیں الیکشن نا. نذیر احمد سلطان مدد کے خلاف الیکشن لڑا تھا کیونکہ ان کے والد کی وصیت ہے کہ جناب آپ نے بھی الیکشن لڑنا ہے, بیٹے کو کہہ دیا, جس کی وجہ سے سلطان مدد جو ہے وہ ہار گیا تھا. اب سلطان مدد مسلم لیگ نون کے سینئر ترین رہنما اور مسلم لیگ نون کے اور نواز شریف کے بڑے قریبی ساتھیوں میں سے ایک ان کا شو کیا جاتا تھا کہ بڑے قریبی وہ. تو اس سے دوسرا ان کے خاندان سے آل پاکستان مسلم لیگ نون کے نور ولی لڑ رہے ہیں الیکشن ایڈوکیٹ نذیر کے حلقے سے, اور لوور گیزر سے سب سے مضبوط امیدوار ڈاکٹر علی مدد شیر PPP کے جانب سے وہ بھی لڑ رہے ہیں. ابھی ٹکٹ آپ نے بات کی تھی کہ وہ کون ہے, اور سابق وزیر تعلیم بھی رہ چکے ہیں. پھر نون لیگ کی طرف سے سلطان حمید انجینئر جو نظر سابق وزیر فدا خان ہیں ان کو ٹکٹ کے اصول کے لیے وہ بھی آمنے سامنے مد مقابلہ ہیں. زیادہ چانسز یہی ہیں کہ اگر سلطان حمید آزاد حیثیت میں آتے ہیں اور نیچے سے سارے لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو کچھ اور صورتحال بنے گی. اور اگر اپر گیزر سے ٹکٹ اگر ایڈوکیٹ نذیر کو جاتا ہے اور نیچے وہ الیکشن بھی لڑتے ہیں, ان کا مقابلہ نیچے بہت سے لوگوں کے ساتھ ہے, اوپر اگر ان کو سپورٹ نہیں کرتا اپر گیزر تو وہ الیکشن ہار جاتے ہیں. اور اگر اوپر اگر الیکشن جو ٹکٹ صفدر نیازی کو ایڈوکیٹ صفدر کو جاتا ہے شرازی کو, اور اگر وہ اتحاد یا اپر گیزر کی سپورٹ لینے میں ناکام رہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ بھی الیکشن ہار جاتے ہیں. لیکن اب اس اسٹرینتھ جو ان کی ہے, اگر ان کے عزیز و اقارب کے کوئی بھی شخص ٹکٹ بھی یعنی لڑ بھی نہیں رہا الیکشن اور واقعی باقی ساری چیزیں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں, ٹکٹ ان کے ہاتھ میں جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ الیکشن نکالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جو PTI کی شروع سے ایک صورتحال چل رہی ہے ifs and buts والی, وہ ابھی بھی اپنی جگہ پر قائم ہے اور ابھی بھی صورتحال ہمیں بہت کلیئر یہاں پر بھی دکھائی نہیں دے رہی ہے. بالکل, دیکھیں ہر ایک نے اپنی اپنی اسٹرینتھ شو کری ہے. ٹھیک, اپر گیزر کی ابھی اسٹرینتھ نظر آ رہی ہے کہ اپر گیزر کا ایک تو ووٹ بینک زیادہ ہے, اور اگر وہ یہ شو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ان کے عزیز و اقارب نزدیک ترین کوئی الیکشن بھی نہیں لڑا, اور پھر جو آزاد امیدوار ہیں وہ ان کے حق میں بیٹھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اب یہی اسٹرینتھ جو بھی وفاق میں زیادہ شو کرے گا تو ڈیفینیٹلی اس کی سپورٹ جو ہے وہ نظر آتی ہے. اب 36,000 جو ہے وہ ووٹ تھا, ابھی 40,000 ہونے کے چانسز ہیں, اور گزشتہ الیکشن میں تقریباً 18,000 ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہوا تھا. اس دفعہ زیادہ کاسٹ ہونے کے چانسز ہیں. ٹھیک ہے, یہ ٹوٹل جو صورتحال ہے یہ حلقہ 20 کی یا غزر 2 کی جو ہے وہ آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی. اور کوئکلی میں چاہوں گی کہ آپ بریفلی جو ہے وہ ہمیں, کیونکہ وقت کی بھی ہمارے پاس کمی ہے, آپ ہمیں 21 جو حلقہ ہے اس کی صورتحال سے بھی آگاہ کر دیجئے. وہاں کی کیا صورتحال ہے, کون کس کے مد مقابل ہے؟ دیکھیں وہاں پہ راجہ جہاں زیب ہیں, اور یہ اس کے ساتھ سیکٹری لا ریٹائرڈ حفیظ جو ہیں, حفیظ الرحمان ہیں, ایڈوکیٹ ہیں پیار علی. یہ ٹکٹ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کل تک فیصلہ بھی ہو جائے گا اگر راجہ جہاں زیب کو ملے گا, کیونکہ وہ وہاں پہ گزشتہ PTI کے وہ ممبر بھی رہے ہیں, انہوں نے الیکشن جیتا تھا وہاں سے, اور پھر وہ گلگت ڈویژن کے صدر بھی ہیں اس وقت PTI کے. تو پھر نون لیگ کی طرف سے کہیں کہ سابق وزیر خوراک غلام محمد الیکشن لڑیں گے, اور پیپلز پارٹی کے سابق ابھی ہم نے ٹکٹ کی بات بھی کی محمد ایوب شاہ ہیں, وہ الیکشن لڑیں گے. اب یہاں پہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ مقابلہ جو ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان سخت ہوگا, اور جو محمد ایوب ہیں ان کے درمیان اور مسلم لیگ نون کے جو ہیں غلام ان کے درمیان سخت ہوگا. اور تحریک انصاف کو جو ہے وہ یہاں پر بڑا مشکل ہے کام یہاں پہ کرنا. جو ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر, کیونکہ بقول پہلے کی بات کی جائے تو راجہ جہاں زیب پہلے ممبر تو ضرور رہے, لیکن انہوں نے کہا جی علاقے کے لیے کچھ نہیں کیا, اپوزیشن کے ساتھ اپوزیشن انہوں نے کی نہیں ہے. اس وقت ان پہ الزام تھا کہ وہ مسلم لیگ نون کی ساتھ ہی قیادت میں لیتے رہے اور اپنے ذاتی کام لیتے رہے. علاقے کی عوام کو انہوں نے نہیں دیکھا, علاقے کی عوام جاتی بھی رہی ہے, ان کے فون بھی اٹینڈ نہیں کرتے رہے. یہ کچھ وہاں کی لوکل لوگوں کی بات ہے. اور اگر وہ قائل کرنے میں کامیاب ہوئے کہ جناب ہماری حکومت آ رہی ہے, اب پہلے تو آ نہیں رہی تھی, اب تو آ رہی ہے ہماری حکومت, تحریک انصاف کے تمام سپورٹر نے ان کو سپورٹ کیا اور اچھے طریقے سے اسٹرینتھ شو کی, تو وہ الیکشن جیت سکتے ہیں. ادروائز
اگر ان کے جو پی ٹی آئی کے دیگر لوگ ہیں وہ بھی ان کو سپورٹ نہیں کرتے اور پہلے بھی ان کے خدشات جو ہیں پھر وہاں پر پیپلز پارٹی یا نون لیگ کو سیٹ نکالنے میں کامیاب ہو سکتی ہے. یہ ہے صورتحال. بہت شکریہ. آپ نے ایک بار پھر سے اگر ہم بات کرتے چلیں غزر کی تو حلقہ 19, 20 اور 21 پر بات کی اور تفصیلاً بتایا کہ کون کس کے مد مقابل ہے اور میرا خیال ہے کہ صورتحال جو ہے وہ فائنلی کل تک آپ کے سامنے چیزیں آ جائیں گی. ہمارے ساتھ رہنے کے لیے بہت شکریہ. ناظرین ایک بار پھر سے ہم آپ سے چاہیں گے اجازت. جو بھی صورتحال ہے گلگت بلتستان کے انتخابات کی اس سے ہم آپ کو آگاہی دے رہے ہیں اور یقیناً چونکہ شیڈول سامنے آ چکا ہے 24 تاریخ سے جو ہے وہ آن ورڈ شروع ہوگا. جو آپ نے ڈاکیومنٹس جمع کروائیں گے امیدواران وہ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جس نے اگر وڈرا کروانا ہے اس کی کیا صورتحال ہوگی. 25, 26 اور 30 تک جو ہے وہ صورتحال کیا چلے گی ستمبر کی. اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں خاص طور پر نومبر کی تو 15 نومبر سنڈے کا دن ہے جو کہ انتخابات کے لیے مختص کیا گیا ہے اور تب تک جو ہے وہ باقاعدہ طور پر امیدواران بھی جو ہیں وہ کلیئر ہو چکے ہوں گے. علاقے میں ووٹ دینے والے بھی اب ان کو مزید ویجیلنٹ رہنا ہوگا. اب کام جو ہے وہ ووٹرز کا شروع ہوگا. اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن فی الحال ہم نے بات کی 3 حلقوں کی. ہمیں دیجیے اجازت اگلے پروگرام تک کچھ مزید اپڈیٹس لے کر اور خاص طور پر جب پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز جو ہیں وہ فائنل ہو جائیں گے ان کے نام سامنے آئیں گے تو ان پر ہم پروگرام کریں گے. آپ کو آگاہی دیں گے کہ کون کون جو ہے وہ فائنل لسٹوں میں شامل ہوا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, مذہبی جماعتیں یا پھر جو دیگر وہاں پر اس وقت حلقوں میں لوگ موجود ہیں امیدواران آزاد چاہے وہ خواتین ہیں ان کے حوالے سے اپڈیٹ کریں گے آپ کو اپنے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.